السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک لکڑہارے کی کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت غریب تھا۔ اس کے پاس صرف ایک کلہاڑا تھا جس کی مدد سے وہ اپنا کام کرتا تھا۔ تمام دن کام کرنے کے بعد وہ صرف چند روپے کماتا۔ اسے اور اس کی بیوی کو بہت محنت کرنا پڑتی، دونوں کو گھڑی بھر کا بھی آرام میسر نہیں تھا۔ میں کیا کروں؟ ایک دن اس نے کہا، تھکاوٹ سے میرا برا حال ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھ میں کلہاڑے کو تھامنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ یہ غریب بہت بدقسمت ہوتے ہیں۔ جب وہ اس طرح رو رہا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی، تم کس بات کی شکایت کر رہے ہو؟ میں شکایت نہ کروں تو کیا کروں؟ میرے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آواز نے کہا، گھر جاؤ، اپنے باغ کے کونے پر سے زمین کھودو، تمہیں ایک مرجھائے ہوئے درخت کے نیچے ایک خزانہ ملے گا۔ لکڑہارے نے یہ آواز سنی تو وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا اور چلانے لگا، آقا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اتنے نرم دل کون ہیں؟ میرا نام مرلن ہے۔ آقا، خدا تم پر رحمت کرے، اگر تم میری مدد کرو گے اور ایک خاندان کو محتاجی سے بچاؤ گے تو خدا آپ پر رحم کرے گا۔ جلدی سے جاؤ، مہربان آواز نے کہا، اور 1 سال کے بعد پھر اسی جگہ آنا اور مجھے بتانا کہ تم نے ان پیسوں کے ساتھ کیا کیا جو تمہیں باغ کے کونے سے ملے۔ ماسٹر، میں 1 سال کے بعد واپس آؤں گا یا ہر روز آؤں گا اگر آپ مجھے حکم دیں گے۔ بس وہ گھر چلا گیا۔ اس نے بتائی ہوئی جگہ کو کھودا اور وہاں اسے خزانہ مل گیا۔ یہ کیا ہوا؟ میں کیا کروں؟ اللہ شکر ہے آپ کا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہمسائے جان جائیں کہ اچانک اتنا امیر ہو گیا۔ اس نے جنگل میں جانا جاری رکھا اور آہستہ آہستہ غریبی سے امیری کی طرف بڑھا گیا۔ سال کے آخر میں وہ وعدے کے مطابق جنگل گیا۔ اس آواز نے کہا، آخرکار تم آ ہی گئے۔ ماسٹر، کیسے نہ آتا؟ میرے خاندان کے پاس اچھا کھانا ہے، کپڑے ہیں اور ہم ہر روز آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ، کیا تمہیں کسی اور چیز کی خواہش تو نہیں ہے؟ آقا، کاش میں اپنے گاؤں کا میئر بن سکوں، لکڑہارے نے کہا۔ ٹھیک ہے، 40 دنوں میں تم میئر بن جاؤ گے۔ آقا، آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنے اچھے ہیں جیسے تازہ بنائی ہوئی روٹی۔ دوسرے سال لکڑہارا نئے کپڑے پہنے، کمر پر میئر کا سکارف باندھے جنگل میں گیا۔ جناب مرلن، آئیے اور میرے ساتھ بات کیجیے۔ میں یہاں ہوں، مہربان آواز نے کہا۔ اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ جناب، کل ہمارے گاؤں کا سردار فوت ہو گیا ہے، میرا بیٹا اس کی جگہ لینا چاہتا ہے، آپ کی عنایت ہوگی اگر آپ مہربانی کریں۔ ٹھیک ہے، 40 دنوں میں تمہارا بیٹا گاؤں کا سردار بن جائے گا۔ تیسرے سال کے آخر میں لکڑہارا پھر اپنے محافظ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کی بیٹی ایک ڈائریکٹر بننا چاہتی ہے۔ مہربان آواز نے کہا، ٹھیک ہے، 40 دنوں میں تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ پھر لکڑہارے نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، میں کیوں بار بار جنگل میں جاؤں اور اس مخلوق سے بات کروں جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ میں ایک بہت امیر آدمی ہوں، میرے بہت سے دوست ہیں، میں ایک معزز شخص ہوں۔ نہیں، تمہیں جانا چاہیے اور اسے دعا دینا چاہیے، اس نے تم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ لکڑہارا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا،
اس کے ساتھ 2 نوکر بھی تھے۔ اس نے جنگل میں داخل ہوتے ہی چلانا شروع کر دیا، مرلاٹ مرلاٹ، مجھے مزید تمہاری مہربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں بہت امیر ہوں۔ مرلن نے جواب دیا، ایسا لگتا ہے کہ تم وہ وقت بھول گئے ہو جب تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس صرف ایک کلہاڑا تھا اور تم بمشکل ایک دن میں چند روپے کماتے تھے۔ جب میں نے تم پر پہلی عنایت کی، تم گھٹنوں کے بل گر گئے اور مجھے کہا، آقا، دوسری کے بعد تم تھوڑے سے کم شکر گزار ہو گئے، تم نے مرلن، اور اب تم مجھے مرلاٹ مرلاٹ کہنے کی جرات کر رہے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اتنے امیر ہوگے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں؟ تم ہمیشہ سے بد دل اور احمق رہے ہو، اور تم اور بھی احمق اور غریب ہو جاؤ گے جیسے کہ پہلے تھے۔ امیر آدمی ہنسنے لگا، اس نے اپنے کندھے اچکائے گویا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس کا بیٹا جو گاؤں کا سردار بنا تھا فوت ہو گیا۔ اس کی بیٹی جو ڈائریکٹر بنی تھی شدید بیمار رہنے لگی۔ مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ جنگ چھڑ گئی۔ فوجیوں کا جو بھی دستہ اس کے علاقے سے گزرتا، اس میں شامل فوجی اس کے گھروں میں گھستے، اس کے گوداموں میں پڑا ہوا غلہ کھاتے اور اس کے کھیتوں کو آگ لگا جاتے۔ جاتے جاتے انہوں نے اس کے گھر کو بھی جلا ڈالا۔ اس طرح اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ جب سالانہ محصولات جمع کروانے کا وقت آیا تو اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ اس نے اپنا رہا سہا فارم بھی بیچ ڈالا۔ دیکھو ناشکر آدمی، تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ ایک دن لکڑہارا بیٹھا پھر سے رونے لگا، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ کھیت ہے، نہ میرا گھر رہا، نہ میرے بچے۔ میں نے مرلن کی بات پر یقین کیوں نہ کیا؟ آہا، اب میں یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ نہیں، ہمیں دوبارہ کام شروع کرنا ہوگا، لیکن کس کے ساتھ؟ ہمارے پاس تو ایک گدھا بھی نہیں بچا۔ اب ہم صرف اسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو بھی ہمیں خدا نے دیا ہے۔ خدا نے صرف ایک ٹوکری میسر کی جو انہوں نے اپنے ہمسائے سے ادھار لی۔ اپنے سر پر ٹوکری رکھے، ہاتھ میں کلہاڑا پکڑے، وہ لکڑہارا ایک بار پھر جنگل کی جانب اس کوشش میں چل پڑا کہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے چند ٹکے کما سکے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ لکڑہارے کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس کی ناشکری کی وجہ سے ہوا۔ تو بچوں، ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔